ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ لرننگ۔ آج میں انگلش 9th کی یونٹ نمبر 9 دی فنٹاسٹک شو میکر کی ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں۔ دی فنٹاسٹک شو میکر جس کو لکھا ہے وحید اللہ نے، جس کا مطلب ہے بہترین جوتے بنانے والا۔ تو شو میکر کس کو کہتے ہیں؟ کابلر کو کہتے ہیں، جو کہ موچی ہوتا ہے، جوتے بنانے والا ہوتا ہے۔ اس کی آج میں نے ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے پری ریڈنگ میں کچھ کوشچنز ہیں۔ What are the things that you should keep in mind before buying shoes؟ کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ کو رکھنی چاہیے اپنے ذہن میں جوتے بائی کرنے سے پہلے؟ تو جب بھی آپ جوتے بائی کریں تو اس سے پہلے ان کی اسٹرینتھ، ان کا کمفرٹ، سائز، پرائس، یہ چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ ان کی مضبوطی کیسی ہے، وہ آرام دہ ہیں یا نہیں، سائز جو ہے آپ کے پاؤں کا ہے یا نہیں، اور قیمت بھی لازمی دیکھنی چاہیے۔ What kind of shoes do you like؟ آپ کیسے جو ہے جوتے پسند کرتے ہیں؟ تو وہ آپ کی چوائس تک ہے، کیجول یا فارمل، کیسے آپ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے where do you buy your shoes from؟ کہ آپ اپنے جوتے کہاں سے خریدتے ہیں؟ تو آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ پری ریڈنگ میں کوشچن ہے کہ باٹا سے، سروس سے، انڈور کے یا کسی بھی لوکل شو میکر سے آپ اپنے جوتے بنواتے ہیں۔ یہ سٹوری جو ہے ایک لوکل شو میکر جو قصہ خانی بازار میں جن کی دکان تھی ان کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ میں۔ آئی فاسٹ میٹ ہم ان مائی یوتھفل ڈیز۔ میں جو ہے پہلی ملاقات جو میں نے کی، پہلی مرتبہ جو ملا میں ان سے اپنی نوجوانی کے دنوں میں، ان دا ہولی منتھ آف رمضان، رمضان کے مقدس مہینے میں، وین مائی فادر ٹک می ٹو ہز شاپ، جب میرے والد مجھے لے کے گئے ان کی دکان پہ، فار آرڈرنگ اے پیئر آف نیو شوز، جو ہے آرڈر دینے کے لیے، سائی دینے کے لیے، ایک نئے جوتوں کے جوڑے کے لیے، فار دا کمنگ عید، آنے والی عید کے لیے۔ ہز شاپ، اس کی دکان، ہز جو لگا ہے وہ زرین گل کی جگہ لگا ہے۔ ہز شاپ واز ان اے اسمال بٹ بزی اسٹریٹ آف قصہ خانی بازار۔ اس کی دکان ایک چھوٹی سی مگر مصروف گلی میں تھی۔ کہاں پہ؟ قصہ خانی بازار میں۔ تو یہاں قصہ خانی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں میں نے اوپر مینشن کیا ہے، اس کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ اگر جو ہا نقطے والی ہے اس کے بعد واو آ جائے، اس کے بعد الف آ جائے، تو آپ نے واو کو سکپ کرنا ہے۔ جیسے خانی، خواب، خواہش، واحد ایک لفظ خواتین ہے جہاں پہ آپ نے واو کو تلفظ اس کا ادا کرنا ہے، باقی آپ نے واو کو پڑھنا نہیں ہے۔ تو اسی طرح قصہ خانی بازار ہو جائے گا۔ مانسٹرس، ایک بڑا سائز، ایک بڑے جسم کا، ایک بڑے قد کا، بلیک پشاوری چپل، کالے رنگ کا پشاوری چپل، اوور ہنگ، اوپر لٹک رہا تھا، آن دا فینٹ کلرڈ ووڈن، وہ مدھم رنگ کا جو لکڑی کا دروازہ تھا، آف ہز شاپ، اس کی دکان پر۔ دی ان سائڈ آف دی شاپ، جو اندرونی منظر تھا دکان کا، واز ایز قائٹ، یہاں پہ سملی کا استعمال ہوا ہے، ایسے ہی خاموش تھا، اینڈ سیرین، اور پرسکون تھا، ایز دیٹ آف آ سیکرڈ ہولی پلیس، جس طرح ایک مقدس جو جگہ ہوتی ہے، مقدس جگہ ہوتی ہے پرسکون، اسی طرح اس کی دکان خاموش اور پرسکون تھی۔ جیسے کہ مسجد پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، ایسے اس کی دکان تھی۔ یہاں پہ اس نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے، سملی کا۔ دیر ور سم اولڈ ووڈن اسٹولز، وہاں پہ کچھ پرانے لکڑی کے اسٹولز تھے بیٹھنے کے لیے، اینڈ ان دا ونڈو، اور کھڑکی میں، سم پیئرز آف شوز ور ویزیبل، کچھ جوتوں کے جوڑے نظر آ رہے تھے۔ اب ایک اسموتھ اسکیئر شیپڈ اسٹون، ایک بڑا ہموار مربع نما جو ہے پتھر، a heavy wooden mallet، ایک لکڑی کا بھاری ہتھوڑا، اینڈ آل، ایک سوا جس سے وہ سیتا تھا، اینڈ 3-legged anvil، اور 3 ٹانگوں والا سندان جس کے اوپر وہ کیل وغیرہ رکھ کے ٹھوکتے ہیں، تو وہ سندان، کین بی observed، دیکھا جا سکتا تھا، ان دا رائٹ سائڈ آف دی شاپ، دکان کے دائیں طرف۔ دی ریسٹ آف دی شاپ واز ایز بیرن ایز ڈیزرٹ، یہاں بھی سملی کا استعمال ہوا ہے کہ جو باقی اس کی دکان تھی ایسے بنجر یا ویران تھی جیسے کہ صحرا، تو اس کی دکان کا جو باقی حصہ ہے اس کو صحرا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کے بنجر پان کی وجہ سے، ویرانی کی وجہ سے۔ بیکاز ہی میڈ اونلی دوز پیئر آف شوز، کیونکہ وہ بناتا تھا صرف وہ جوتے، دیٹ ور آرڈرڈ، جن کا آرڈر آیا ہوا تھا، مطلب جن کا لوگوں نے سائی دی ہوتی تھی۔ ایٹ دی فار اینڈ آف دی وال، وہ دیوار کے بالکل دور کونے پہ، دی شاپ واز ہینگنگ اے اسمال سائن بورڈ،
دکان کا ایک لٹک رہا تھا ایک چھوٹا سا سائن بورڈ شوئنگ زرین گل اینڈ برادرز، جس پہ نظر آ رہا تھا زرین گل اور اس کے بھائی۔ تو سائن بورڈ بالکل چھوٹا تھا جس پہ ان کے زرین گل اور اس کے بھائی کا ایک دکان کا نام لکھا ہوا تھا۔ دی شوز دیٹ زرین گل میڈ نیور فیل ٹو فٹ ان دا فیٹ، جوتے جو زرین گل بناتا تھا کبھی بھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہوئے پاؤں میں فٹ آنے کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ فیٹ جو ہے پلورل ہے، مطلب 2 پاؤں، تو فٹ جو ہے ایک سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ارریگولر ناؤن ہے، مطلب اس کی پلورل کیا ہو جائے گی، فیٹ۔ اینڈ دے لاسٹڈ، اور وہ رہتے تھے، اپنا وقت گزارتے تھے، ایکسٹرا آرڈینرلی، جو غیر معمولی، لانگر، زیادہ عرصے تک، دین یوزول، عام طور پہ جو جوتے ٹائم نکالتے ہیں اس سے غیر معمولی زیادہ عرصے تک وہ رہتے تھے۔ ٹو میک شوز، جوتے بنانا، سچ شوز ایز ہی میڈ، ایسے جوتے جو وہ بناتا تھا، سیم ٹو می دین، مجھے دکھائی دیتے تھے اس وقت بھی، اینڈ سیمز ٹو می ناؤ، اب بھی مجھے دکھائی دیتے ہیں، مسٹیریس، بالکل عجیب، اینڈ ونڈرفل، اور شاندار۔ آئی اسٹل ریممبر، مجھے ابھی بھی یاد ہے، مائی ہیزیڈنٹ ریمارکس، میری جو ہچکچاہٹ والی باتیں، وائل اسٹریچنگ آؤٹ ٹو ہیم، پھیلاتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے اپنا، یوتھفل فٹ، نو عمری کا پاؤں، مطلب نوجوانی کا جو پاؤں تھا آگے بڑھاتے ہوئے، ازنٹ اٹ awfully hard to make shoes in such tough conditions، کہ میں نے اپنا جو پاؤں بڑھایا تھا جب والد صاحب کے ساتھ گیا تھا تو اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ کیا یہ مشکل نہیں ہوتا آپ کے لیے جوتے بنانا ان سخت حالات میں، ٹف کنڈیشنز، ان سخت حالات میں۔ دی سرپنٹائن، سرپنٹائن کہتے ہیں سانپ کی طرح، رنکلز، شکن زدہ، جھریاں پڑی ہوئی جو بوڑھوں کے چہروں پہ پڑ جاتی ہیں، ریگلڈ، بل کھاتی ہوئی، جس طرح سانپ جو ہے سرکل میں گھومتا ہے، بل کھاتا ہے، اس طرح دی سرپنٹائن رنکلز ریگلڈ، سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی جھریاں، آن ہز اسمائلنگ فیس، اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پہ، اینڈ ہی آنسرڈ، اور انہوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا، اٹ از این آرٹ، یہ ایک فن ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا ان حالات میں ایسا مشکل نہیں ہوتا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ ایک فن ہے۔ زرین گل ریمارکس اباؤٹ شوز میکنگ، زرین گل کے جو خیالات تھے یا تبصرات تھے جوتے بنانے کے متعلق، اینڈ دیئر سیوٹیبلٹی، اور ان کی موضوعیت کے متعلق کہ کیا یہ موضوع ہیں، سوٹیبل ہیں، ٹو ڈفرینٹ پیپل، مختلف لوگوں کے متعلق، ور سو اتھارٹیٹیو، وہ اتنے تخمکانہ ہوتے تھے، مطلب اٹل حکم ہوتا تھا، اینڈ فائنل، اور اٹل اور آخری حکم ہوتا تھا، دیٹ نو باڈی ڈیئرڈ ریجیکٹ دیم، کہ کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی ان کو ٹھکرانے کی۔ مائی فادر، میرے والد، تھا چیف ٹین آف دی ایریا، حالانکہ سردار تھے اپنے علاقے کے، وڈ ایکسیپٹ ہز ویوز، وہ کرتے تھے ان کے خیالات کو قبول، اباؤٹ اے پارٹیکولر پیئر آف شوز، کسی بھی خاص جوتوں کے جوڑے کے متعلق، ود برسک نوڈ، ہاں میں سارے لاتے ہوئے، مطلب جلدی سے جو بھی وہ بات کہتا تھا کسی بھی جوتے کے متعلق تو ایک دم سے اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے۔ It was not possible to go to him often because there was something in his shoes، کہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ عموماً یا اکثر اس کے پاس جانا، کیونکہ اس کے جوتوں میں کچھ ایسی چیز ہوتی تھی that was beyond the temporary، جو عام جوتوں سے بہت آگے کی تھی، مطلب وہ جوتے اتنے زبردست بناتا تھا کہ اس کے پاس شکایت لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ It would not be wrong، یہ غلط نہیں ہوگا، to say، کہنا، that durability was stitched into them، کہ جو پائیداری ہوتی تھی ان کے اندر سلی ہوتی تھی، جب وہ سلائی کرتا تو پائیداری کو بیچ میں ایسے جیسے موتی پرو دیتا تھا۔ I cannot forget that day، میں نہیں بھول سکتا وہ دن، on which، جس دن میں نے I had to say to him، میں نے اس کے کہا تھا، زرین گل کاکا، my last pair of shoes makes a creaking sound، کہ میرا جو پچھلا جو جوتوں کا جوڑا تھا میں نے آپ سے لیا تھا وہ چرچراہٹ کی آواز نکال رہا ہے، آپ جانتے ہیں۔ He looked at me with strange looks، انہوں نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا، as if expecting to withdraw my statement، کہ جیسے کہ وہ خیال کر رہے تھے کہ میں اپنا جو بیان تھا، یہ جو میں نے بات کہی تھی اس کو withdraw کر لوں، مطلب اس کو واپس لے لوں۔ and then said، اور پھر انہوں نے کہا، it should not have creaked، اس سے جو ہے چرچراہٹ کی آواز نہیں نکالنی چاہیے تھی۔ it did، میں نے کہا اس نے کی۔ I am afraid، میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ اس نے نکالی ہے۔ I said with quivering tone، میں نے کہا لرزتے ہوئے لہجے سے، کیونکہ مجھے ان کی جو لک تھی وہ میری طرف دیکھ رہے تھے تو میں اس سے ڈر گیا تھا۔
ایٹ دیٹ ہی لوڈ ہز آئیز، تو میرے دوبارہ کہنے پہ انہوں نے اپنی آنکھیں جھکا لی، ایز اف ہنٹنگ فار دی میموری آف دوز پیئر آف شوز، جیسے کہ وہ شکار کر رہے تھے اپنی میموری میں، مطلب اپنی یادداشت کو میں سوچ رہے تھے کہ وہ کون سا جوتا تھا جو میں نے انہیں دیا تھا۔ آئی ریئلی فیلٹ سوری، میں نے جو ہے بہت ہی افسوس محسوس کیا، مایوسی محسوس کی، دیٹ آئی مینشنڈ کہ میں نے ذکر کیا، دس پیٹی تھنگ ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز کو، وچ لک ٹو ہم سو سیریس، جو میرے لیے معمولی تھی لیکن جو دکھائی دی ان کے لیے بہت ہی سنجیدہ، سیریس اینڈ گریو۔ تو سیریس اینڈ گریو دونوں آپس میں سنونیم ہیں، دونوں کا مطلب ہے سنجیدہ، میرے لیے معمولی بات تھی لیکن ان کے لیے سنجیدہ بن گئی۔ سینڈ دیم بیک ہی سیڈ، انہوں نے کہا کہ انہیں واپس بھیج دو، آئی ول لک ایٹ دیم، میں انہیں دیکھوں گا، سم شوز آر بیڈ فرام برتھ، کچھ جوتے جو ہیں وہ پیدائش سے ہی برے ہوتے ہیں، اف آئی کین ڈو نتھنگ ود دیم، اگر میں ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکا، آئی ول گیو بیک دی اماؤنٹ یو پیڈ فار دیم، تو میں تمہیں واپس دوں گا وہ قیمت جو تم نے ان کے لیے ادا کی تھی۔ دین آئی وینٹ ابراڈ ٹو پرسیو مائی ہائر اسٹڈیز، پھر میں چلا گیا باہر کے ملک، فارن کنٹری، اپنی جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے، اینڈ کیریئر، اور اپنے پروفیشن کو، اینڈ کوڈ ناٹ ہیو دی اپرچونیٹی ٹو میٹ زرین گل، اور نہیں پا سکا موقع زرین گل سے ملاقات کا، دی فنٹاسٹک شو میکر فار سیورل ایئرز، جو کہ بہترین جوتے بنانے والا تھا، کئی سالوں تک اس سے ملاقات کا موقع نہیں پا سکا۔ آفٹر سیورل ایئرز، کئی سالوں کے بعد، آئی ریٹرن ٹو پشاور، میں پشاور واپس آیا، اینڈ دا فرسٹ شاپ، اور پہلی دکان، آئی وینٹ ٹو، جہاں پہ میں گیا، واز مائی اولڈ فرینڈ، وہ میرے پرانے دوست کی تھی، زرین گلز، زرین گل کی، تو یہاں گلز لگایا، اس کے اوپر اپسٹرافی لگایا جس کا مطلب ہے کاکی کے، زرین گل کی۔ آئی ہیڈ لیفٹ اے مین آف 50، میں چھوڑ کے گیا تھا ایک آدمی 50 کا، آئی کیم بیک ٹو ون آف 65، اور میں واپس آیا ایک بندے کے پاس جو کہ 65 کا تھا، مطلب کہ وہ 15 سالوں کے بعد واپس آیا۔ worn and torn like an overused pair of shoes، تو توڑ پھوڑ کا شکار جیسے کہ ایک بہت استعمال شدہ جوتا ہوتا ہے، تو دیکھیں کتنی پیاری الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو شو میکنگ کے اندر سے ہی انہوں نے الفاظ اٹھائے ہیں کہ ان کا چہرہ، مطلب چونکہ بڑھاپے میں خراب ہو گیا تھا، جھریاں پڑ گئی تھی، تو کہہ رہا تھا کہ اس طرح ان کا چہرہ خراب تھا جیسے کہ ایک بہت استعمال شدہ جوتا ہوتا ہے۔ ہی شک ہز بونی ہینڈ، شیک کی سیکنڈ فارم ہے، شیک کہتے ہیں ملانا، ہاتھ ملانا، تو شک انہوں نے ہاتھ ملایا، ہز بونی ہینڈ، اپنا کمزور جو ہے یا ہڈیوں والا ہاتھ کیونکہ کمزور ہو گیا تھا، ود می، میرے ساتھ، بٹ دا گرپ آف ہز ہینڈ، لیکن ان کے ہاتھ کی جو گرفت تھی، واز ایز ٹائٹ، اتنی ہی سخت تھی، ایز اٹ واز مینی ایئرز اگو، جتنی کہ کئی سالوں پہلے، 15 سالوں پہلے۔ ایٹ فرسٹ، پہلے، ہی ڈڈ ناٹ نو می، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، بٹ وین آئی گاٹ مائی سیلف انٹروڈیوس، لیکن جب میں نے اپنا تعارف کروایا، ہز بروڈیڈ آئیز، ان کی خیالات میں ڈوبی ہوئی بچوں والی آنکھیں، آئیز آنکھیں، اسپارکلڈ، چمک اٹھی، وتھ اسمائل، مسکراہٹ کے ساتھ، ڈو یو وانٹ اینی شوز، کیا تمہیں کچھ جوتے چاہیے یا تم جوتے چاہتے ہو، ہی آسکڈ، انہوں نے کہا، آئی کین میک دیم کوئکلی، میں انہیں جلدی سے بنا سکتا ہوں، بیکاز آئی ہیو پلینٹی آف فری ٹائم، کیونکہ میرے پاس کافی جو ہے وہ فری ٹائم ہے، فری وقت ہے۔ دین ہی لکڈ ایٹ مائی برانڈیڈ شوز، پھر انہوں نے میرے برانڈیڈ شوز، مطلب کہ کسی کمپنی کے بنے ہوئے جوتوں کی طرف دیکھا، اینڈ سیڈ، اور کہا، دوز آر ناٹ مائی شوز، وہ میرے جوتے نہیں ہیں۔ ہز ٹون واز ناٹ ون آف اینگر، ان کا جو لہجہ تھا، ان کی بات جو تھی وہ غصے سے بھری ہوئی نہیں تھی، آر آف سارو، نہ ہی کسی پریشانی سے، ناٹ ایون آف کنٹیمپٹ، نہ ہی حقارت سے بھری ہوئی تھی، نہ حیرانگی والی تھی، بٹ دیئر واز اٹ ان سم تھنگ، لیکن اس میں کچھ ایسی بات پوشیدہ تھی، کوائٹ دیٹ فروز مائی بلڈ، ان کی خاموشی کے اندر کوئی ایسی بات پوشیدہ تھی جنہوں نے میرے خون کو منجمد کر دیا، مطلب مجھے گوز بمپس آ گئے، خون میرا جم گیا، ان کی بات میں کوئی ایسی بات میں نے فیل کی چھپی ہوئی۔ ہی پٹ ہیز ہینڈ ڈاؤن، انہوں نے رکھا اپنا ہاتھ نیچے، اینڈ پریسڈ اے فنگر، اور دبائی انگلی، آن دا پلیس، اس جگہ پہ، ویئر مائی لیفٹ شوز واز ناٹ کوائٹ، جہاں پہ میرا بائیں طرف والا جوتا، ناٹ کوائٹ کمفرٹیبل، کوئی آرام دہ نہیں تھا، مطلب تھوڑا آرام دہ نہیں تھا۔ اٹ ہارٹس یو دیئر، یہ تنگ کرتا ہے تمہیں وہاں سے، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، ڈو دا بگ شو میکنگ کمپنیز ہیو نو سیلف ریسپیکٹ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا یہ بڑی جوتے بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان کے پاس کوئی عزت نفس نہیں ہے، یہ عزت نفس کا خیال نہیں رکھتی۔ اینڈ دین ہی اسپوک بٹرلی، اور پھر انہوں نے بولے انہوں نے کہا
तलखी से, तल्ख लहजे में, कड़वी ज़ुबान में, अगेंस्ट द बिग मल्टी नेशनल कंपनी के वो जो बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी हैं, कई ममालिक में कंपनियां जो चलती हैं उनके मतलब, दैट हैव एक्सटेंडेड देयर टेंटेकल्स कि उन्होंने अपने हाथों को फैला दिया है, टू द शू मेकिंग ट्रेड, ये जूते बनाने वाली तजारत के अंदर। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, हाउ दीज कंपनीज हैड हायर्ड, कि कैसे ये बड़ी कंपनियां जो हैं हायर करती हैं, रखती हैं, द क्राफ्ट्समैन, जो हुनरमंद होते हैं, ऑफ शू मेकिंग ट्रेड, जूते बनाने वाली सनत के मतलब, उनको हायर कर लेती हैं कैसे, और फिर उनसे मुनाफा कमाती हैं। दीज बिग फर्म्स यूज़ देयर हैंड्स, ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं, फार्म्स कहते हैं कंपनियों को, ये इस्तेमाल करती हैं अपने हाथों को, नॉट देयर ब्रेन और एक्सपीरियंस, ना कि अपने दिमाग को या तजर्बे को। आई आस्क्ड ज़रीन गुल काका, मैंने कहा ज़रीन गुल काका से, या पूछा, वाई ही डिड नॉट जॉइन दीज बिग फार्म्स, कि वो क्यों जो है इन बड़ी कंपनियों को ज्वाइन नहीं कर लेते। इफ़ हिज ट्रेड वाज नॉट डूइंग वेल, अगर उनकी जो सनत है, तजारत ठीक नहीं जा रही। हिज रिप्लाई वाज क्रिस्प, उनका जवाब बिल्कुल साफ था, एंड ब्लंट, और कुंद करने वाला, चुभने वाला था। आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक फ़नकार हूँ, दस्तकार हूँ, नॉट मशीन, कोई मशीन नहीं। हु विल ब्लाइंडली फॉलो देयर इर्रेशनल, जो अंधाधुन जो है मानूंगा, इर्रेशनल, उनकी बेबुनियाद, एंड स्टूपिड डिक्टेशंस, और बेमकूल, अक्ल से गिरी हुई हदायत को। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि जो मशीन डिक्टेशन देगी, एक ही नंबर के जूते बनेंगे, एक ही साइज़ के, एक ही डाई के अंदर बनेंगे। जबकि ज़रीन गुल काका आर्टिस्ट था, वो बंदे का पाँव देख के, बंदे की जिल्द देख के उसके मुताबिक जूता बनाता था। दे गेट इट ऑल, ही कंटिन्यूड, वो उन्होंने सब कुछ कह दिया और जारी रखा उन्होंने, बाय एडवर्टाइजमेंट, अच्छा सॉरी, दे गेट इट ऑल, वो ये सब कुछ करते हैं, मतलब ये पैसा कमाते हैं या अपनी मशहूरी कराते हैं, किस तरह, बाय एडवर्टाइजमेंट, इश्तहारात के ज़रिए, नॉट बाय वर्क, ना के काम के ज़रिए। वो कहता था कि मेरा जो लोगों के अंदर मशहूरी है, या लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम की वजह से करते हैं, जबकि लोग उनको पसंद करते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से। दे टुक इट अवे फ्राम अस, वो ले गए हैं हमारे पास से, एंड प्रेजेंटली वी हैव नो वर्क, और अभी मौजूदा हमारे पास कोई काम नहीं है। लुकिंग एट हिज क्रम्पल्ड लेदर फेस, शकन ज़दा चमड़े के चेहरे की तरफ देखते हुए, आई सा थिंग्स, मैंने देखी कोई चीज़ें, आई हैड नॉट नोटिस बिफोर, जो कि मैंने आज से पहले नोटिस नहीं की थी। बिटर थिंग, कड़वी चीज़, एंड बिटर स्ट्रगल, और सख्त जदोजहद। हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, उनके चेहरे ने और आवाज़ ने मेरे ऊपर इतना गहरा तासर छोड़ा, दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, के अगले कुछ चंद मिनट्स में, आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने साई दी या ऑर्डर दिया कई जूतों का। आई वॉन्टेड टू मेक हिम एडवांस पेमेंट, मैं एडवांस पेमेंट जो है एडवांस में उनको अदायगी करना चाहता था, बट ही रिफ्यूज़, लेकिन उन्होंने इनकार किया। द ही बैडली नीडेड मनी, अगरचे उनको बहुत सख्त ज़रूरत थी पैसों की। बाय सेइंग, ये कहते हुए, पे इट व्हेन द शूज़ आर रेडी टू डिलीवर, कि उस वक्त अदा करना जब जूते देने के लिए तैयार हो जाएं। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, आई कैम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, मैं आया जहाँ पे उनकी दुकान थी। आई वॉज सरप्राइज, मैं हैरान हुआ, टू सी, ये देखते हुए, दैट दी मॉन्स्टर साइज ब्लैक पेशावरी चप्पल, के एक बड़े जिस्म की काली पेशावरी चप्पल, वाज नो मोर हैंगिंग ऑन द वुडन डोर ऑफ हिज शॉप, कि वो अब और नहीं लटक रही थी उस लकड़ी के दरवाजे पे, मतलब वो वहाँ मौजूद नहीं थी। अब एक साइन बोर्ड, एक बड़े जिस्म का साइन बोर्ड, डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ फेमस शू ब्रांड, दिखाई दे रहा था, जिस पे नाम लिखा हुआ एक मशहूर जूतों के ब्रांड का, वाज हैंगिंग ऑन हिज शॉप, वो लटक रहा था उनकी दुकान पे। आई वेंट इन एंड सैड, मैं अंदर गया और कहा, ज़रीन गुल काका, ज़रीन गुल काका आवाज़ लगाई। आगे से जवाब आया, नो सर, अ स्मार्टली ड्रेस्ड यंग मैन रिप्लाइड, एक खूबसूरत लिबास में मलबूस एक नौजवान ने जवाब दिया, नो नहीं, बट वी कैन अटेंड टू एनी थिंग विद प्लेयर, लेकिन हम खुशी से आपकी खिदमत कर सकते हैं, जो आपको चाहिए हम वो आपको दे सकते हैं खुशी से। वी हैव टेकन द शॉप अवर, हमने ये दुकान ले ली है। यस यस, हाँ हाँ, आई सैड, मैंने कहा, बट वेयर इज़ ज़रीन गुल काका, लेकिन ज़रीन गुल काका कहाँ हैं। ओह, उन्होंने अफसोस में कहा, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये उल्टा जो आई है। ओह, उन्होंने अफसोस में कहा, ये आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, डेड, मर गए हैं। डेड, मैंने भी हैरानी से कहा।
بٹ آئی ہیو ٹو ریسیو دا شوز، لیکن میں نے لینے تھے جوتے، دیٹ آئی آرڈر لاسٹ ویک، جو میں نے آرڈر کیا تھا، سائی دی تھی پچھلے ہفتے۔ پھر جو ہے افسوس میں کہا، ہی سیڈ، اس نے کہا، اس بندے، اس لڑکے نے، پور اولڈ مین سٹاروڈ ہم سیلف، بوڑھے جو ہے غریب آدمی نے اپنے آپ کو بھوک میں رکھا، سلو سٹارویشن، ہلکی بھوک، مطلب تھوڑی تھوڑی بھوک، دی ڈاکٹر کالڈ اٹ، لوگ ڈاکٹر نے اسے کہا، جو بھوک اس نے رکھی مطلب تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ بھوک، تو وہ اسے لے گئی۔ ہی نیور گیو ہم سیلف ٹائم ٹو ایٹ، انہوں نے کبھی نہیں دیا وقت کھانے کو، نیور ہیڈ اے پینی ان دا ہاؤس، نہ ہی اس کے گھر میں کوئی پائی تھی، پیسہ تھا، آل وینٹ ان رینٹ اینڈ لیدر، سب کچھ چلا گیا اس کے کرائے میں اور چمڑے میں، مطلب جو دکان کا کرایہ تھا یا گھر کا، اور جو اس نے جوتے بنانے کے لیے چمڑا لیا تھا۔ ایز آئی واز کمنگ بیک ود ہیوی ہارٹ، تو میں بھاری دل کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ جو ہی واپس آ رہا تھا گھر کو، دی ورڈز آف زرین گل کے الفاظ، دی فنٹاسٹک شو میکر، جو کہ بہترین جوتے بنانے والا تھا، واز ٹنکلنگ ان مائی مائنڈ، میرے ذہن کے اندر گونج رہے تھے۔ ڈو دا بگ شو میکنگ کمپنیز ہیو نو سیلف ریسپیکٹ، کیا یہ جو بڑی جوتے بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کے پاس کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ تو وہ ان کے الفاظ جو ہے ذہن میں گونج رہے تھے کہ ان بڑی کمپنیوں کی وجہ سے زرین گل کا کاروبار بھی گیا اور اس کی جان بھی گئی۔ تو یہ تھی ٹرانسلیشن جو ہے فنٹاسٹک شو میکر کے متعلق۔ اس کی ایکسرسائز اور باقی جو ہے کلاسز کی بھی آپ کو ٹرانسلیشن وغیرہ اسی جو ہے یوٹیوب چینل پہ مل جائیں گی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔